किया जा रहा है। इमरान खान का जब हर हरबा जो है वो नाकाम हो जाता है, तो फिर वो खैबर पख्तूनख्वा को कमजोरी बनाने की कोशिश करता है, दबाव का सिलसिला वहीं से शुरू कर देता है। इमरान खान को फैज नेटवर्क ने इस तरह के कई प्लान एडवांस में बनाकर दे रखे हैं। अगर एक नाकाम होता है तो दूसरा नाफुजुल अमल कर दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 10 साल से पीटीआई की परफॉर्मेंस जीरो है। अवाम के हालात जूं के तू हैं, लोग वहां से दूसरे लोगों में दूसरे सूबों में रोजगार के लिए जाते हैं। सिंध और पंजाब में आपको पख्तून को बाइज्जत रोजगार जो है वो कमाते मिलेंगे। वो आपके सामने आपके हर गली मोहल्ले में जिस तरह के पख्तून हैं वहाँ पे उनके काम है, कारोबार है, स्टोर के मालिक हैं, रेस्टोरेंट के मालिक हैं, हर अच्छे बड़े वो बिजनेस के वो मालिक हैं, जहाँ पे बाइज्जत तरीके से वो अपने ही मुल्क में रोजी रोटी कमा रहे हैं, जहाँ पे उनको किसी किस्म का कोई मसला भी नहीं है और किसी किस्म का कोई प्रेशर भी नहीं है। मुख्तात अंदाजे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से ही सबसे ज़्यादा लोग बैरून मुल्क जा रहे हैं। तालीम के हसूल के अलावा इमिग्रेशन की मद में बैरून मुल्क जाने वालों की तादाद खैबर खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा है। जो इस वक्त पाकिस्तान से दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, वो चाहे इमिग्रेशन की सूरत में जा रहे हैं या वो एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा जो तादाद है एवरेज, वो खैबर पख्तूनख्वा से बनती है। सूबे में तारीखी बदइंजामी और करप्शन हो रही है। जब हुकूमत साजी हो रही थी तो तभी वजारतों के रेट लगना शुरू हो गए थे और पीटीआई के अपने लोग एक्सपोज कर रहे थे। गंडापुर ने करोड़ों में वजारतें फरोख्त की थी। अब जिन्होंने करोड़ों देकर वजारतें हासिल की हैं, क्या वो इस सरमायाकारी से कमाएंगे? नहीं, बिल्कुल कमाएंगे, बल्कि कमा रहे हैं, बल्कि गंडापुर और इमरान खान तक को खिला रहे हैं। ऐसे में अवाम का कोई पूछने वाला कहाँ होगा? कोई पूछने वाला नहीं होगा। दूसरी तरफ आप पंजाब में देखें, आपको हर रोज एक नया प्रोजेक्ट नजर आता है, अवाम की खिदमत होते हुए नजर आती है। आप ज़्यादा ना देखें, सेहत को देखें, आप एजुकेशन को देखें, आप मवासलात को देखें, आपको पंजाब की वज़ीर आला और पंजाब की हुकूमत काम करती हुई नज़र आ रही है और उसके खाली काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो उसके आउटपुट अब दिनों में नज़र आने शुरू हो गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में आप देख लें, वहाँ पर इमरान खान को भरा जा रहा है पेट, गंडापुर का पेट भरा जा रहा है और जो अपनी वजारतों की टकामी तगड़ी बोली लगा के आए हैं उनका भरा जा रहा है। इंतजामी अमूर का आलम यह है कि गंडापुर खुद खवारजियों को भत्ता देकर अपनी सिक्योरिटी कायम रखता है। खवारजी गंडापुर के अपने हलके से बैंक तक लूट कर ले जाते हैं और आवाम जो है वो दहशत गर्दों के ज़ाहिर रहमो करम पर हैं। और ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसको समझने के लिए। जो लोग हमसे डिसएग्री करते हैं वो ज़रा ख्वाहिश का इजहार करें और जाएं ज़रा केपीके में। ये जिस तरह आप लाहौर जाएं, गुजरांवाले जाएं, साहिवाल जाएं, वो बॉर्डर तक चले जाएं, हरूनाबाद चले जाएं, इधर से बहावलपुर चले जाएं, इधर से आप मंडी ढाबा सिंह चला जाएं, सांगला हिल चले जाएं, शाहपुर चले जाएं, फैसलाबाद से आगे झंग चले जाएं, तो जिधर मर्जी जाएं आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तो इधर ज़रा मुझे अटक से पार करके जितने शहरों के मैंने नाम लिए, इतने लक्की मरवत और ये वो ज़रा होके तो आएँ, घूम के तो आएँ, अपनी गाड़ी पे जाएँ और फिर अगर आप अखबार पे नहीं आएंगे तो बताइए, या फिर आपके साथ कोई हादसा ना हो, अल्लाह ना करे ना हो, लेकिन जरा करके तो दिखाएं। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में अवाम की तवज्जो अपनी नालायकी से हटाने के लिए सियासी इशू जो है वो खड़े किए जाते हैं। सियासी शहादत को मंजिल बनाया जा रहा है, इसलिए चंद पुलिस एहलकारों को फौज के सामने खड़ा कर दिया है कि यहाँ से निकल जाएं। दर हकीकत ये मुतालबा गंडापुर का है, सूबे में पीटीआई का है। ये पहले तालिबान को वापस लाए जब फौज ने ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम का ऐलान किया, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज किए तो तालिबान को मौत नजर आई। उन्होंने गंडापुर के जरिए मुतालबा करना शुरू किया कि अब यहाँ से फौज को निकालो, वरना फिर तुम्हें पता है तुम भी हमारे रहमो करम पर हैं। अब आप खुद समझदार हैं कि अगर फौज को वहां से निकालना जा रहा है तो उसमें किसका फायदा है? सूबे के लोगों का तो नुकसान होगा कि अगर वहां पर तालिबान हैं और इस तादाद में आ गए हैं और वो अब डैमेज कर रहे हैं चीजों को, तो अगर वहां से निकलते हैं, फौज निकलती है, तो नुकसान अवाम का होगा, फायदा किसका होगा? ये एक सवालिया निशान है। खैर, फौज अपनी मर्जी से तो सूबे में मौजूद नहीं है। सूबाई हुकूमत ने ही आर्टिकल 245 के तहत उन्हें तलब कर रखा है और गंडापुर की कबीना वापस जाने का कह देगी तो वो वापस चली जाएगी। इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। फौज आपको लगता है कि जबरदस्ती वहां पर बैठी हुई है? क्या फौज लगता है कि उस सूबे को फतह करके बैठी हुई? नहीं, तालिबान से बचाने के लिए और अज़म इस्तेहकाम ऑपरेशन जो है उसके लिए बैठी हुई है, जो कि पहले ऑपरेशन की तरह नहीं है
کہ پورے کے پورے علاقے خالی کرائے جائیں گے، ناٹ ایٹ آل، بالکل وہ ان کے پاس انٹیلیجنس کی سپورٹس ہوتی ہیں اور وہ اس پہ جو ہے وہ سارا کام کرتے ہیں. تو اس لیے یہ گنڈا پور جو ہے وہ چند پولیس والوں کو کھڑا کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں. اپنے آئی جی کی پریس کانفرنس سن لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کے بغیر صوبے میں جو امن ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن خیر، لیکن اس کے بعد ہوگا کیا؟ ابھی تو طالبان بھتے سے انہیں حصہ دیتے ہوں گے یا پھر سیکیورٹی کی ضمانت دیتے ہوں گے، لیکن طالبان کا موٹیو کچھ اور ہے. وہ بھی افغان طالبان کی طرح اقتدار چاہتے ہیں اور سب سے پہلے کام جو ہے وہ گنڈا پور کی حکومت پر قبضہ ہوگا. اور پھر یہ جو عمران خان صاحب ہے نا، جن کو بڑے محبت اور پیار اور یہ وہ، مطلب پھر عمران خان صاحب کے پاس کیا رہ جائے گا پیچھے؟ خدا نہ کرے کہ وہاں پر اگر طالبان کا قبضہ ہوتا ہے اور حکومت ان کے قبضے میں چلی جاتی ہے. کام تو پھر فوج نہیں آنا ہے. کیا پاکستان تحریک انصاف والے جا کے لڑیں گے ان کے خلاف ہتھیار اٹھا کر؟ نہیں، پھر آپ نے فوج سے آپریشن کروانا ہے، لیکن وہ بہت لیٹ ہو چکا ہوگا، جس کا نقصان ریاست کو زیادہ ہوگا. اچھا سوچیں، اگر ایک صوبے میں طالبان کی حکومت آ گئی تو پورا پاکستان کا وجود کیسے خطرے میں ہوگا. اور یہی پلان ہے، اس پلان کے پیچھے خوارجیوں کے غیر ملکی ہینڈلز بھی ہیں. وہ پتہ ہے آپ کو، وہ اسرائیل سے لے کر انڈیا سے لے کر اور بہت ساری ہڈن جو قوتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ ایک دفعہ طالبان کی یہاں پہ کوئی ایسی چیز بنا دے اور پھر وہ کہیں دیکھیں جی پوری دنیا کو ایک ایٹامک جو پاور کا مالک ملک ہے وہاں پر طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے، تو وہ ملک کتنا خطرناک ہو گیا ہے. ٹریول نہیں کرنا، قرضہ نہیں دینا، یہ تمام چیزیں جو ہیں اس پر ہوں گی. خیبر پختونخوا اسمبلی میں جو ہو رہا ہے اس پر اگر بات کریں تو 3 دن سے اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے اور مسلسل فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اپنا ذاتی ایجنڈا چلایا جا رہا ہے. جو باتیں پریس کانفرنس میں نہیں کر سکتے وہ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کی جا رہی ہیں تاکہ کیس نہ بنے، کیونکہ آپ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں. کیونکہ یہی باتیں اگر کسی اور فورم پر کریں گے تو تازیات پاکستان کے تحت قومی سلامتی کے اداروں کو ملائن کرنے کا کیس بنتا ہے. قانون ساز اسمبلی جیسے مقدس فورم کو گھٹیا مقاصد کے لیے مسلسل استعمال کیا جا رہا ہے، جس کا واحد مقصد اسٹیبلشمنٹ کو زیر اثر لانا ہے، پریشر میں لانا ہے تاکہ عمران خان کے مطالبات مانے جا سکیں. عمران خان چاہتا ہے کہ فوج اب مجھ سے مذاکرات کے لیے نمائندہ مقرر کرے، ڈیل کرے اور فوج اس پر راضی ہو جائے جو عمران خان چاہتا ہے. کیا اسی اسمبلی نے خیبر پختونخوا کہ عوام کے مسائل پر کسی دن 3 گھنٹے تک اجلاس بلایا ہے؟ تو جواب ہے نہیں. ان کا واحد مقصد فوج کو خیبر پختونخوا پولیس کی طرح ذاتی ملیشیا بنانا ہے. آخر میں ایک بات یاد رکھیں، عمران خان جیل میں اپنے لوگوں کو کئی بار کہہ چکے ہیں کہ مجھے پاکستان میں مسلسل انتشار چاہیے، مجھے امن پاکستان میں نہیں چاہیے، کیونکہ پاکستان میں اگر سیاسی استحکام پیدا ہو گیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے، ہمارے لیے پیچھے کیا بچے گا. اب ذرا بڑی خبروں پر بات کرتے ہیں. آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی کے پاؤں سے زمین نکلی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بھی اہم تفصیل سامنے آئی ہے. حکومتی ذرائع کے مطابق نظام انصاف اور عدالتی اصلاحات سے متعلق 22 ترمیم کے پیکج کو اتوار کے روز پارلیمنٹ سے منظور کروانے پر غور شروع ہو گیا ہے. پارلیمنٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم آفس کی جانب سے کسی بھی حکومتی رکن کو کل اجلاس میں شرکت کے حوالے سے پیغام نہیں بھیجا گیا. اسی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ خفیہ رکھنے والے آئینی پیکج کو اتوار کے روز منظور کروایا جانے کا زیادہ امکان ہے. اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے حکومت اتحادیوں کو صرف قانون سازی کا علم ہے، تاہم انہیں اس حوالے سے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئی. اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ججز کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے اتفاق نہیں ہو سکا، اس لیے طے پایا ہے کہ چیف جسٹس کی تقرری اسی طریقے سے کی جائے جیسے آرمی چیف کی جاتی ہے. ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ قانون کے بعد 5 سینئر 3 ججز کی سمری وزیر اعظم کو ارسال کی جائے گی، جس میں وہ ایک کو چیف جسٹس بنانے کی منظوری دیں گے. اس کے علاوہ ججز کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی جوڈیشنل کمیشن کو مشترک کر دیا جائے گا، جہاں حتمی طور پر ججز کی تقرری کو فائنل کر لیا جائے گا. حکومت کا موقف ہے کہ سینئر جج کو چیف جسٹس لگانے سے قبل ہی لابنگ شروع ہو جاتی ہے، اس لیے ترمیم ضروری ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ترمیم میں ہائی کورٹس کے تبادلے پر بھی اتفاق ہو گیا ہے. اچھا، یعنی اب جسٹس منصور علی شاہ کا چیف جسٹس بننا کافی مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ 5 سینئر ججوں میں سے کوئی چیف جسٹس بنے گا اور وہ بھی ہو سکتا ہے جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین بھی. دوسری طرف ایک اور اہم پیش رفت ہوئی ہے. جوڈیشنل کمیشن نے ہائی کورٹس میں 3 سینئر ججوں میں سے ایک کو چیف جسٹس بنانے کی منظوری دے دی ہے. یوں جسٹس محسن اسرار کیانی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی بنتے ہوئے نہیں دکھا رہے. بس میرے خیال میں موٹا موٹا بھی ہے، واضح بھی ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جو قوانین ہیں وہ بدلتے ہیں، ان میں بہتریاں آتی ہیں، تو اسی کو بھی اسی طرح سمجھا جائے. کسی ایک شخص کے لیے یا موجودہ حکومت کچھ اپنے فائدے کے لیے نہیں. اگر یہ کہا جائے تو پھر 73
کا جو آئین ہے وہ کیا ان سیاستدانوں نے اپنے لیے لکھا تھا، قوم کے لیے لکھا تھا؟ تو آج بھی اگر اسمبلی میں اکثریت ہے اور وہ کچھ قانون تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ایک اور بوکلہاٹ میں غلطی عمران خان کی، پہلے وہ مجیب الرحمان بن گیا تھا، قوم کو بتاتا تھا کہ وہ مجیب الرحمان ہے، اس کے ساتھ اور اس کی پارٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا یا ظلم ہو رہا ہے۔ مجیب الرحمان نے بنگالیوں کے ساتھ ظلم پر آواز اٹھائی، یہ اس کا دعویٰ تھا، اور عمران خان یوتھیوں کے لیے آواز اٹھا رہا ہے کہ یوتھیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اور تو وہ لیکن انہوں نے جو نئی چیز ڈالی ہے، انہوں نے کہا جی یحییٰ خان آرمی چیف کو یحییٰ خان بنا دیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ بتا رہے ہیں، انہوں نے جو ٹویٹ ایک لمبا چوڑا کیا پورا پڑھنا آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، اور اس میں کیا پڑھوں آپ کے لیے پرانی بےہودہ گفتگو اس میں عمران خان صاحب کی۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت ملک میں یحییٰ خان 2 ہے، انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کو آرمی جو عاصم منیر صاحب ہیں ان کو یحییٰ خان 2 بنا دیا ہے، اور اس وقت جو یحییٰ خان نے ظلم کیے تھے، اب وہ ظاہر ہے ایوب خان کا نام نہیں لیتا، کیونکہ اس کا جو ایوب خان کا جو پوتا ہے وہ اس وقت ان کی جماعت کا بڑا لیڈر ہے، اپوزیشن لیڈر اس کی طرف سے، تو اب وہ ڈائریکٹ یحییٰ خان کا نام لیتا ہے، اور نہ ہی وہ نیازی کا نام لیتا ہے بنگلہ دیش بنانے والے کا۔ تو اس وقت انہوں نے جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں ان کو یحییٰ خان بنا دیا ہے۔ پاکستان توڑنے کے لیے انتہائی گھٹیا اور خطرناک ٹویٹ کی ہے، جس کے بعد حکومت نے سخت رد عمل دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس معاملے پر بھی ایک بغاوت کا مقدمہ بنایا جائے گا، اور کل ہی ایف اے کی ایک ٹیم نے عمران خان سے تفتیش بھی شروع کر دی ہے، مطلب کہ آج بھی جائیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی خاص جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو پتا ہے وہ وزیر اعظم ہے پاجا اگلا، آج بھی وزیر اعظم ہے اگلے دا تو تاون والی گل بات ہے کوئی نہیں۔ خیبر پختونخوا کی جو اس وقت حکومت ہے، کیوں اپنے عوام کی خدمت کرنے کی طرف ان کا کم دھیان ہے اور لڑائی جھگڑے کی طرف زیادہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ خیبر پختون کی حکومت جو ہے وہ اپنے لوگوں کو وہ تمام سہولتیں یا وہ تمام چیزیں یا وہ تمام ترقیاں، وہ جو تمام ہسپتالوں سے لے کر، اب ہمارے ساتھ کسی پروگرام میں کوئی بیٹھے ہوں ان سے صرف ایک سوال کر لیں کہ کے پی میں نئی ہسپتال کا نام بتا دیں، ان سے نہیں بتایا جاتا۔ تو کیا وجہ ہے، کیوں لڑائی کرتا ہے ہر وقت علی امین گنڈا پور؟ اگر انہوں نے اللہ کی ذات نے انہیں یہ عہدہ دے دیا ہے تو وہ کیوں خدمت کی طرف نہیں آتے؟ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اس پر بھی ضرور کمنٹ کریں، آپ لوگوں سے اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔